معصوم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ خدا ہزاروں گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ دوسرا، شب جمعہ مخصوص ہے زیارت امام حسین سے، یعنی شب جمعہ جو زیارت امام حسین پڑھے یا مصائب امام حسین سنے، اسے ثواب زیارت امام حسین اللہ نصیب کرتا ہے۔ تو شب جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ بالاخص شب جمعہ کے اعمال جو دعائے کمیل ہے، چند دعائیں ہیں، ایک 2 رکعت نماز ہے، اگر وہ پڑھ کے پانی پہ پھونکا جائے، مریض کو پلایا جائے، خدا اسے بھی شفا دیتا ہے۔ ایک جرمنی کے مومن تھے، 70 سال ان کی ایج تھی، ماشاءاللہ اس ایج میں بھی باڈی بلڈنگ کرتے تھے، اور وہاں کے سمجھیں کہ سب سے طاقتور بڈھوں میں بڈھے مانے جاتے تھے۔ وہاں بڈھوں کے بھی مقابلے ہوتے ہیں کہ سب سے اسمارٹ اور ہیلدی بڈھا کون ہے۔ تو میں نے کہا آپ کھاتے کیا ہیں؟ کہتے مولانا 70 سال ایج ہو گئی، میں نے آج تک سر درد کی گولی بھی نہیں لی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا آج تک نہیں۔ کہ آپ کون سا بھائی ایسا نسخہ ہے جو آپ کرتے ہیں؟ کہ ایک ہی نسخہ ہے، شب جمعہ، اعمال شب جمعہ کو انجام دیتا ہوں۔ شب جمعہ، اعمال شب جمعہ کو انجام دیتا ہوں۔ وہ دعائیں ہیں، استغفار ہے، جو دعائیں مفاتیح الجنان میں معصومین نے بتائی ہے، کا 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے شب جمعہ۔ اور مصلے پہ پورا جگ رکھتا ہوں پانی کا۔ اور جتنے اعمال کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ دعا اس کی قبول کرتا ہے جو زبان توبہ کر لے۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آج صبح جھوٹ بولا، ایک مومن کی غیبت کی اور نماز پڑھ کے کہا خدایا رزق میں اضافہ کر، اللہ کہتا ہے کر لی میں نے پوری، ٹھیک ہے نا۔ صبح تو زبان کو نجس کر کے آیا اور آج آ کے کچھ مانگ رہا ہے، تو میں کیسے تمہیں دوں گا؟ تو یہ اللہ سے مانگ نہیں رہا تو اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ کہ بندہ مسجد میں آئے لیکن لباس نجس ہو، نماز کیسے قبول ہو؟ بندہ مجلس امام حسین میں آئے، طہارت کر کے صحیح سے نہ آئے، کپڑے نجس، سب کچھ نجس، اور بیٹھا امام حسین کا ذکر، بس قبول ہی نہیں ہے تمہارا ذکر۔ گلاس پاک ہوگا تو پانی جائے گا تو پاک ہوگا نا، ظرف ہی نجس ہے تو زمزم کا پانی بھی ڈالو وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ تو دعائے کمیل دل کے ظرف کو کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے نا۔ تو کا مولانا میں شب جمعہ کے اعمال کو انجام دیتا تھا، مصلے پہ پانی کا جگ رکھتا تھا، جیسے اعمال ختم ہوتے تھے وہ پانی پہ کیا کرتا تھا؟ پھونک دیتا تھا، اور پورا ہفتہ یہ پانی پیتا تھا اگلی شب جمعہ تک۔ اب گھر کا کولر ہے، گھر کی بوتل ہے، اس میں نے یہ پانی ڈال دیتا تھا اور یہ پانی پیتا رہتا تھا۔ اس پانی سے مجھے کیا ملتی تھی؟ شفا ملتی تھی۔ آج تک کہتا ہے میں نے ایک گولی بھی نہیں لی، سر درد کی گولی بھی نہیں لی، اور یہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ پانی کا گلاس ہے، پانی کے اندر پھولوں کی طرح چھوٹے چھوٹے جراثیم ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، مائکروسکوپ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، ان کی شکلیں پھولوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی شکل کو بدل دیتے ہیں، جو مولکولز ہوتے ہیں پانی کے اندر وہ شکل بدل دیتے ہیں جب آپ اس پہ کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر پڑھتے ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پیتے ہیں، یا امام حسین کو سلام کر کے پانی پیتے ہیں، تو پانی اپنی شکل کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ اب جب یہ شکم میں جاتا ہے تو اندر جا کر جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن صرف ظاہری نہیں ہے کہ یہ شکم کے اندر بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، یا بائیٹکس جو ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں، تو وہ اندر جا کے دشمنوں کو کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے۔ کہ باہر تو علی کے دشمنوں سے لڑ، اندر یہ پانی تیرے دشمنوں سے لڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، کل میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا، آج بس کیونکہ گنجائش نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ صبح سویرے بھی اٹھتے ہیں تو زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا۔ میں نے کہا قرآن کے ذریعے فضائل اہل بیت کو بیان کریے۔ صرف ترجمہ آپ پڑھیں گے نا فضیلت اہل بیت، جیسے یہ آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کتاب مکنون کو سوائے مطہرون مس نہیں کر سکتا۔ اب پوچھیے مسلمانوں سے بھائی مطہرون کون ہے؟ خدا نے بولا ہو جن کے لیے۔ پھر آئے تطہیر میں آتے ہیں یطہرکم تطہیرا، مریم کے لیے آتا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی علی النساء العالمین آتا ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ چنا ہے۔ یا سورہ حلقہ میں اگر آپ جائیں گے، صرف ریفرنس دے رہا ہوں، حاکم حسقانی نے جو ابتدائی سورہ حلقہ کمپلیٹلی فضیلت اہل بیت میں، کہ بی بی نے نظر کی، حسن و حسین بیمار تھے، 3 دن روزہ رکھا، پہلے دن
اسیر آیا، یتیم آیا، فقیر آیا، ہاں یہ تینوں باری باری آتے رہے اور ان کو دیا، اور آخر میں کہا نطعمکم لوجہ اللہ، ہم دے رہے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں تھا، صرف اہل بیت کے گھر کو پتہ تھا، فقیر کو پتہ تھا، تیسرا خدا کو پتہ تھا۔ اللہ نے فضیلت میں کیا کی؟ آیتیں نازل کی۔ پھر اس آیتوں سے آپ آگے جاؤ گے، خدا جنت کی باتیں کرتا ہے۔ آج وقت نہیں ان آیتوں کو پڑھا جائے کہ میں جنت میں ابرار کو، علیین کو کیسا مقام دوں گا، اور یہ علیین یعنی جو اہل بیت ہیں، یہ ابرار کو جام پلائیں گے، شربت پلائیں گے، جس شربت کا مزہ جو ہوگا کافور والا ہوگا، اور خود جو جام پئیں گے اس کا مزہ زنجفیل والا ہوگا۔ یعنی خدا وہ مقامات بتاتا ہے جو مقامات اللہ اہل بیت کو جنت میں کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ ایک قرآن میں آیت ہے سورہ نور کی، میں نے کل تھوڑا اشارہ کیا تھا، زیتون کا، انجیر کا، جو لوگوں نے سنا تھا۔ سورہ نور نام ہے، سورہ نور آیت ہے، آیت نور، اور آیت نور میں ذکر بھی نور کا ہے، یعنی نور علی نور علی نور۔ اللہ کہتا ہے نور، میں نور ہوں، اللہ نور السماوات والارض، میں خدا زمین اور آسمان کا نور ہوں۔ اب خدا نور ہے، ہمیں کیسے پتا چلے اللہ نور ہے؟ یہ نور اپنی روشنی کو کیسے ظاہر کرے گا؟ کہتا ہے نا میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، اور کہ میرے رحم کو دیکھنا ہے تو رحمت للعالمین کے مزاج کو دیکھو۔ ہاں، میں سخی ہوں، میں صابر ہوں، میں غیور ہوں۔ اب اللہ کو دیکھنا ہے تو یہ صفات ظاہر کہاں ہوتی ہیں؟ تو خدا خود بتاتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور۔ سمپل ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ قرآن ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں نا، غور و فکر، کئی نشانیاں ہیں، رب دیں۔ قرآن ایک آیت کو دوسری آیت سے رب دیتا ہے، اور وہاں سے فضائل آل رسول کو آپ کیا کر سکتے ہیں، ہدایت کے پیغامات کو نکال سکتے ہیں۔ کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اب یہ نور تو ہے، پر یہ نور کی مثال کیا ہے؟ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کا مشکات، اللہ مثال دے رہا ہے۔ اس کے نور کی مثال جو ہے وہ ایک چراغ کی طرح ہے۔ ذہن میں لالٹین کو لائیے، اس کے نور کی مثال چراغ کی طرح ہے۔ فیہا، اس چراغ کے اندر، مصباح المصباح، اس چراغ کے اندر دو مصباح ہیں۔ یہ نہیں کہا 3 مصباح ہیں، یہ نہیں کہا 4 مصباح ہیں، نام لا رہا ہے 2 مصباح کا۔ اس چراغ کے اندر 2 مصباح ہیں۔ اب رسول کی حدیث کی طرف جائیے، کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا مصباح ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کے نور کی مثال ایک چراغ کی طرح ہے، جس چراغ کے اندر 2 چمکتے ہوئی چراغ ہیں، 2 مصباح ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں ان 2 مصباحوں سے مراد حسن و حسین ہیں۔ اس کے نور کی مثال چراغ کی طرح ہے، مطلب یہ وہ چراغ ہے جو کائنات میں روشن ہے، اور اللہ کے نور کی شعائیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ ان چراغوں سے نکل رہی ہیں۔ یہ چراغ ہے، ایک چراغ کے اندر 2 مصباح ہیں، مصباح المصباح، 2 مصباح ہیں۔ فی زجاجۃ، یہ مصباح ایک شیشے کے اندر ہے۔ چراغ پورا لالٹین میں، پھر اطراف میں کیا ہوتا ہے؟ شیشہ، اس کے اندر ایک روشنی جیسے دیے کا روشنی ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ 2 روشنیاں ہیں جو چراغ کے اندر جل رہی ہیں، اور اس چراغ کو گھیرا ہوا ہے شیشے نے، فی زجاجۃ، شیشے کے اندر ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں الزجاجہ کأنہا کوکب دری، یہ جو زجاجہ ہے نا، اللہ کہتا ہے کیا کہنا ہے شیشے کا، یہ اس طرح ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ سورہ واقعہ میں کہتا ہے مجھے قسم ہے بمواقع النجوم، ستاروں کی جگہوں کی، اور تجھے نہیں پتا یہ ستارے کتنے قیمتی ہیں۔ یہاں کہتا ہے یہ شیشہ اس طرح ہے جیسے کأنہا کوکب دری، جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ معصوم سے پوچھا مولا یہ کوکب دری کیا ہے؟ کہ یہ جو ستارے کا خدا ذکر کر رہا ہے نا، اس کوکب دری سے مراد ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ 2 چراغ، اللہم صلی علی محمد،
دو مصباح کو ایک شیشے میں ڈالا. شیشے سے مراد جناب فاطمہ ہے، مصباحین سے مراد امام حسن و حسین ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ جو اندر دو مصباح جل رہے ہیں نا، روشنی دے رہے ہیں، یوقد، ان کی روشنی کہاں سے ہے؟ ایک مبارک درخت سے. حضرت ابراہیم کے لیے کیا کہا کہ ابراہیم ہم نے تجھے شجر مبارک دیا. ایک مبارک درخت ہے، ایک ملعون درخت ہے، اور تا قیامت ان درختوں کی آپس میں کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی. ایک خبیث درخت ہے جو اللہ نے اس پہ لعنت کی ہوئی ہے، ایک مبارک درخت ہے. کہ یہ جو جل رہے ہیں نا چراغ کے اندر دو روشنیاں، یہ کس سے جل رہے ہیں؟ ایک شجر سے، ایک درخت سے. قرآن کی دوسری آیت ہے جہاں خدا کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ. پوچھا گیا کہ جہنم کا ایندھن جب جلے گا یہ کس چیز سے جلے گا؟ کوئلے سے، ڈیزل سے، پیٹرول سے، لکڑی سے؟ اللہ کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کو جلاؤں گا پتھروں سے اور لوگوں کے بدن سے. تبھی عرفا فرماتے ہیں جہنم اللہ نہیں بناتا، جہنم تو اپنے عمل سے بناتا ہے. تیرے اندر اتنی گرمی پیدا ہوگی گناہوں کی کہ وہ گناہ تیرے بدن کو جہنم میں جلائیں گے، اور وہی جہنم ہوگی، پتھر اور انسانوں کے بدن. لیکن یہ درخت کس چیز سے جلتا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکہ، ایک مبارک درخت ہے جس نے ان کو روشنی دی ہوئی ہے. کس چیز کا درخت ہے؟ زیتونۃ، یہ درخت ہے زیتون کا. کل میں نے کہا خدا کس کی قسم کھا رہا ہے؟ والتین والزیتون. مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. اور ہمارے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ زیتون سے مراد امام حسین ابن علی ہیں. یہ شجر مبارک چلتا رہے گا، جلتا رہے گا، روشنی پھیلاتا رہے گا. انجیر کا درخت نہیں ہے، زیتون کا درخت ہے. مطلب نسل امامت حسن سے آگے نہیں بڑھے گی، حسین ابن علی سے آگے بڑھے گی. یہ درخت زیتونیہ درخت ہے جو مبارک ہے. پھر فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ درخت نہ شرق کا ہے نہ غرب کا ہے. مریم جب بچہ جننے گئی تو خدا نے کہا مریم کب خدا کہاں جاؤں؟ کہ مکانن شرقیہ. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ بول دیتا مریم گھر سے باہر جاؤ، جہاں بھی جانا ہے چلی جاؤ، لیکن بچہ یہاں پیدا نہ کرو. لیکن اللہ نے کہا نہیں، مریم بچہ وہاں پیدا کرو جو مکان شرقی ہو. اور حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے کہا حبیب تم وہاں نہیں تھے جب موسیٰ جانب الغربی میں تھے. موسیٰ کو غربی بولا، عیسیٰ کو شرقی بولا. کہا یہ شجر زیتونیہ ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یعنی یہودیوں یہ مت سمجھنا یہ شجر یہودی ہے، مسیحیوں یہ مت سمجھنا یہ شجر عیسائی ہے. یہ شجر نہ یہودی ہے نہ مسیحی ہے، بلکہ یہ شجر اگر ہے تو شجر حسینی ہے. یہ نسل ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولم تمسسه النار. اس کا جو زیت ہے اس نے اس کو روشن کیا ہوا ہے. زیتون کا تیل آپ نے سنا ہے نا، اللہ کہتے ہیں جو زیتون کا جو تیل ہے نا اس نے اس کو روشن کیا ہوا ہے. زیتون سے مراد حسین ہے. کیا مطلب زیتون کا تیل؟ میرے مولا فرماتے ہیں زیارت پڑھو السلام علیکہ یا سار اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اے خون خدا تجھ پر میرا سلام ہو. کہ اس زید کے تیل نے روشن کیا ہوا ہے. کائنات کو اگر کسی چیز نے ہدایت دی ہے وہ خون حسین ہے جس نے کائنات کو روشن کیا. کربلا میں کیا بہا تھا؟ امام حسین کا خون. اگر خون حسین نہ ہوتا، دین کی جڑوں کو اگر کسی چیز نے تنومند کیا ہے وہ حسین کا خون ہے. اگر مولا حسین کا خون نہ ہوتا دین کی جڑیں سوکھ چکی ہوتی نا. یہ یکاد زیتھا، یہ وہ زیت ہے جس نے اس درخت کو جلایا ہوا ہے. اگلا جملہ بہت پیارا ہے وَلَمْ تَمْسُسْهُ النَّارُ. اس مصباح کو
اس شجر کو، اس خاندان کو جو اہل بیت ہے، ان سے آگ کبھی مس بھی نہیں ہو سکتی۔ آگ اس کی طرف جاتی ہے جو گمراہ ہوتا ہے، جو ضلال میں ہوتا ہے، گمراہی میں ہوتا ہے۔ اکثر ایک سوال وہابی کرتے ہیں، کلامی سوال ہے۔ امام سے آ کے کسی نے پوچھا، میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہر چیز کا ربط ہے، قرآن کی آیت ترجمہ پڑھو، رب دے رہا ہوں معصوم کے جملے سے۔ آیا امام کے پاس اور کہنے لگا، مولا خدا قدرت رکھتا ہے کسی نیک بندے کو جہنم میں ڈال دے۔ امام نے کہا قدرت رکھتا ہے؟ اب جیسے امام نے کہا نا ہاں، تو مولا کو پتا تھا یہ اگلا جملہ کیا کہنے والا ہے، اس کی شرارت کو سمجھ گئے نا۔ پہلے مقدمہ بنایا، مولا اللہ نمازی کو جہنم میں بھیج سکتا ہے، اللہ نیک کو جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ امام نے کہا بھیج سکتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ کرنے والا تھا، امام کو پتا تھا یہ شہداء کی طرف آئے گا، صدیقین کی طرف آئے گا، انبیاء کی طرف آئے گا، اولیاء کی طرف آئے گا۔ امام نے کہا پہلے پورا جواب سن لے پھر اگلا سوال کرنا۔ کہا جی مولا۔ امام نے کہا جب مومن ظاہر پل صراط سے جب گزریں گے نا تو ادھر جہنم کے سائڈ سے گزارا جائے گا یا جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ کہتے ہیں مومن، مولا فرماتے ہیں مومنوں کو قیامت کے فیصلے کے بعد جب جہنم کے کنارے سے گزار کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا نا تو جہنم فریاد کرے گی، فز فز یا مومن ان نورک یطفأ ناری، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، تیرے نور سے میری نار بجھنے والی ہے۔ یار کہ اللہ جہاں چاہے مومن کو بھیج سکتا ہے، جہنم میں بھیجے، جنت میں بھیجے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ بھی تو سن مومن کا ذاتی نور ہے، لم تمسسہ النار، نار اسے مس ہی نہیں ہو سکتی۔ کہ جیسے جہنم کے کنارے سے گزرے گا آواز آئے گی، خذ خذ یا مومن، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، ان نارک یطفأ نوری، ان نورک یطفأ ناری، تمہارے نور سے میری نار